جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ یہ ایک اسلامی عقیدہ کا عنوان ہے، اور یہ نہ صرف ایمانی مسئلہ ہے بلکہ ایمانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جذباتی مسئلہ بھی ہے۔ اس کا ایمانی ہونا بھی حق ہے اور اس کا جذباتی ہونا بھی حق ہے۔ آپ ماشاءاللہ دانا لوگ ہیں، آپ اپنے گھر میں کسی رنگ ساز کو لگائیں، وہ دیواروں کو رنگ کرے، جب آپ دیکھیں کہ دیواریں کیسی رنگ ہو رہی ہیں تو کسی جگہ پہ کوئی نشان ہو، کسی جگہ پہ کوئی برش کا بال لگا ہوا ہو، اور کسی جگہ سے نیچے سے پہلے والا پرانا رنگ نظر آ رہا ہو، تو آپ اس سے کہیں بھائی یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے کہے گا بھائی یہ آخری کوٹ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور لگاؤں گا۔ اس کے بعد آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ مطمئن ہو جائیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ آپ آئیں اور اس نے بہترین طریقے سے جو آپ کو اشکالات تھے، جو کمیاں تھیں، اس نے دور کر دی ہوں، تو پھر آ کر آپ اسے اس کے پاس کھڑے ہو کے کہیں کہ پاجی یہ تو بعد ایک کوٹ اور لگنا ہے، وہ پھر آپ کو کیا کہے گا؟ کیا خیال ہے؟ راضی ہو جائے گا آپ سے؟ کیا ہوگا؟ وہ جذباتی ہو جائے گا۔ ہے جذباتی ہونے والی بات کہ نہیں؟ کہ جب نقص جو کوئی نہیں تو پھر آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس غریب آدمی کی محنت کو اس طرح ضائع کر دیں کہ آپ کہیں بھائی اس کا مطلب ہے اس کے بعد ابھی اور کچھ ہونا چاہیے۔ بس اس مثال کو میں نے بیان کرنا تھا، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہے ہیں، مخاطب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے شاید ابھی تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے سنا ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا جی کہ علماء کرام یہ آیت پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت یہاں سے ثابت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو بھی ثابت کرتی ہے، اور بلکہ یوں سمجھ لیجئے عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ بنیادی آیت ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ وہ رہنمائی جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہدایت ہے، وہی ہدایت کہلوانے کی حقدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس ہدایت کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 3۔ ان میں ایک چیز ہے اللہ کا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب جس ہدایت میں رہنما قرآن نہیں ہے وہ ہدایت ہو سکتی نہیں۔ دوسرا، اس ہدایت کو جوڑا ہے اپنے گھر بیت اللہ کے ساتھ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب جس ہدایت میں قبلہ کعبہ متوجہ ہونے کی جگہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ دین ہدایت والا نہیں ہے۔ اور تیسری یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اگر یہ لوگ تمہارے راستے پر ہوں
اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت والے ہیں، ورنہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ بات کچھ واضح ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہدایت کی علامت اور نشانی ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ یہ بات ذہن پہ لکھ لیں، ہر شاخ ایمان، ایمان کی ہر شاخ، ایمان کی یوں سمجھ لیں 60 یا 70 سے اوپر حصے ہیں، جن میں سے کچھ 38 اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق، 38 کام ایسے ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ چند ایک مثالیں: نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اس طرح کے 38 کام ہیں جن کا تعلق ایمان کے ایک حصے کے ساتھ ہے، یعنی 38 حصے ایمان کی یہ چیزیں ہیں۔ ہر شاخ ایمان میں صحابہ کرام کا طریقہ وہ بہترین طریقہ ہے۔ نماز وہ بہترین جو صحابہ جیسی ہو، زکوٰۃ وہ بہترین جو صحابہ جیسی ہو، تلاوت قرآن وہ بہترین جو صحابہ جیسی ہو۔ لیکن ایمانیات میں بنیادی چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ اور ایمان کی آپ سے تعریف پوچھی جائے، آپ میں سے اکثر کو تعریف آتی ہوگی۔ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہی تعریف ہے ایمان کی جی۔ والیوم الآخر، یہی تعریف ہے ایمان کی جی۔ آگے آپ چلتے جائیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ اب اس تعریف ایمان کو اس آیت کے ساتھ جوڑ لیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے ابو بکر آپ ایمان لائے ہیں، اے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ بن جراح، اے عبد الرحمن بن عوف، جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ آپ کی طرح کا ایمان لائیں تو یہ ہدایت والے ہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی دنیا میں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نا، چلے گئے دنیا سے۔ کب کے چلے گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ صحابہ گئے اور کچھ آپ کے بعد، جن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو تمہاری طرح کا ایمان لائیں وہ ہدایت والے ہیں، اور جو تمہاری طرح کا ایمان نہ لائیں وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ جس کو نبی مانے، اس کو نبی ماننے والے نبی ہیں، وہ لوگ فوت کر دیے گئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے ایمان کو بنیاد بنایا گیا ہے، اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا کہ یہ آج کے بعد کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسرا کوئی نبی ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان میں نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس نبی پر صحابہ کا ایمان نہیں وہ پھر نبی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم جس پر ایمان لاؤ، جس طرح تمہارا ایمان ہے وہ ہدایت ہے۔ اور ایمان میں نبیوں پر ایمان ضروری ہے۔ ایمان میں نبیوں پر ایمان، تو جس نبی پر صحابہ ایمان نہیں لائے وہ نبی ہو سکتا؟ یہ ختم نبوت کی یہ دلیل ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کو عظمت صحابہ کی فقط آیت نہ سمجھے، یہ ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ تو باقی 3 باتیں آپ سے میں نے پہلے عرض کی ہیں کہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے؟ 3 کے ساتھ۔ اگلی دوسری بات، ایک تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے اس بات کے لیے آپ یہ 3 آیتیں ذہن میں رکھیں، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عقیدہ ایمانی بھی ہے اور عقیدہ جذباتی بھی ہے،
کسی نئے نبی کی، نئی کتاب کی، نئی شریعت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ بھئی ضرورت کیا ہے نیا نبی بنانے کی؟ نئی کتاب تب آتی ہے کہ جب پہلی کتاب لوگوں کی ضروریات کو پوری نہ کر رہی ہو، نئی تہذیب، نئے لوگ، نیا علاقہ، نئے مسائل پیدا ہو چکے ہوں اور پہلی کتاب وہ کامل رہنمائی نہ کر سکتی ہو، ایک وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کتاب پہلے دی گئی تھی لوگوں نے اس کو بدل ڈالا ہے، کتاب بدل دی گئی۔ نئے نبی کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ نبی آئے تھے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے تھے، اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ایک نئی بستی بن گئی ہے، نیا علاقہ آباد ہو گیا ہے، ان کا نبی کوئی نہیں، اب اس علاقے میں بھی نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے علاقوں کا ذکر ہے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے نبی صالح، قوم عاد کے نبی حضرت ہود علیہ السلام، یعنی علاقوں کے، اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ اب اس کے علاوہ نئی بستی ہے تو نئے نبی کی ضرورت ہے۔ اور نئی شریعت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ کہ جب پہلی شریعت میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہو، وہ شریعت جدید مسائل کا حل پیش نہ کرتی ہو۔ تو کیا اسلام میں یہ کوئی کمی ہے کہ اب نئے نبی کی ضرورت تھی؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا نبی بنا کر بھیجا؟ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی بستی تو پیچھے رہ نہیں گئی۔ اور پھر مزید وضاحت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں پوری کی پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب بستی تو پیچھے کوئی ہے نہیں جس کو نبی چاہیے، پوری انسانیت کے اور پوری کی پوری انسانی بستیوں کے لیے کون پیغمبر ہیں؟ تو پھر اس حوالے سے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ کیا یہ جو کتاب تھی، اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا؟ تو ایک نئی شریعت چاہیے، نیا نبی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید میں 7 پیشین گوئیاں کی ہیں۔ اگرچہ یہ عنوان نہیں ہے لیکن ایمان میں اضافے کے لیے یہ باتیں عرض کر دوں، انشاءاللہ اس سے میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے بارے میں 7 پیشین گوئیاں کی۔ پہلی پیشین گوئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس کے حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو قرآن میں آج تک تبدیلی، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکا۔ پیشین گوئی یہ کی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کے آگے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے عقیدے نظریے پیش کیے، قرآن کا نظریہ ہمیشہ فائق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں کاغذوں پہ نہیں ملے گی، یہ کاغذوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا مسکن لوگوں کے سینے ہے، اہل ایمان کے سینے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل ایمان کے، اہل علم کے سینے۔ اس سے اگلی پیشین گوئی فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور، یہ کتاب ایسی ہے جو رق، یہ رق بھلا کسے کہتے ہیں؟ پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو رق کہتے ہیں، یعنی رقیق ترین جھلی۔ تو جس دور میں یہ قرآن اترا تھا اس دور میں کاغذ کا تصور نہیں تھا، لکھا جاتا تھا لکڑی کے تختوں پر، پتھر کی سلوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، کاغذ کا وجود۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ قرآن وہ ہے فی رق منشور، جو باریک جھلیوں پر لکھا جائے گا۔ اور آج قرآن کن پہ ہے؟ قرآن نے یہ پیشین گوئی کی تھی لا یأتون بمثلہ، اس جیسی کتاب نہیں لے کے آئیں گے، آج تک قرآن کا کوئی متبادل۔ برحال اس میں ان پیشین گوئیوں میں سے ہمارے متعلقہ جو بات وہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کے محافظ ہیں اور ہم ہی اس کی اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کو تا قیامت محفوظ بنایا ہے۔ یہ کتاب تو بدلی نہیں جائے گی، تو نئی کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اور شریعت کیا یہ قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آسمانوں کے رب نے کیا فرمایا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب وہ پہلے جو سب سے شروع میں نے مثال دی تھی، اب اس کو ذرا آپ یاد کر لیں کہ آسمانوں کا رب کہے یہ دین مکمل ہے، نعمت میری پوری ہے، یہ دین مجھے پسند ہے۔ اب جو شخص کہے نہیں، ایک نبی اور بھی آ رہا ہے، تو کیا آسمانوں کے رب کی غیرت کو للکارا نہیں گیا؟ آسمانوں کے رب کی قدرت کو، اس کے علم کو للکارا نہیں گیا؟ وہ بندہ مزدور تمہاری بات گوارا نہیں کرتا، جس نے صحیح پورا کام کیا تو آپ نے کہا ابھی اور کسر ہے، اس میں کرے گا دوبارہ۔ آسمانوں کا رب، اس سے تم مقابلہ کیسے کرتے ہو؟ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت کو قرآن نے 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا، 3 آیتیں میں نے پیش کی ہیں۔ دوسری بات کہ نئے نبی، نئی کتاب، نئی شریعت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب اس میں تحریف، تبدل، اس طرح کی گنجائش موجود ہو، اور یہ اس پر 3 آیتیں پیش کی ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے چند ایک آیات اور پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر آپ کو خاتم النبیین قرار دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر جذباتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ حکومت بھی جذباتی ہوتی ہے۔ چنیوٹ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کا لفظ لکھا ان پر پرچہ دیا گیا۔ کیوں جی؟ بھئی اس سے قادیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن شاید اب حکومت کو بھی ہوتی ہے۔ اب صرف قادیانیوں کو نہیں بلکہ حکومت کو بھی ہوتی ہے، اس لیے اس بات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح اس ملک کو غیر مسلموں سے اور ہمارے دشمن، ازلی دشمن ہندو سے نقصان کا اندیشہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اندیشہ جو ہے وہ ان قادیانیوں سے ہے۔ وہ ہم نے تو ایک مرتبہ اس طرح کہا تھا، اللہ اکبر، یہ ہماری فوج ہے نا، جب یہ سلسلہ آپ نے سنا تھا بھی فوج کے اندر بھی قادیانیوں کی لابیاں موجود ہیں، تو اس وقت ہمارا یہ موقف تھا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد پاک ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ نماز فرض ہے۔ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور مسجد میں اگر کتا داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے نماز پڑھیں گے یا کتا نکالیں گے پہلے؟ کیا خیال ہے؟ مسجد میں جو کتا داخل ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، 15 منٹ پہ نماز ہے، 15 منٹ پورے ہو جائیں، نماز کھڑی کریں گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ لگتا ہے اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے میں۔ آپ کہیں گے نماز بعد میں پڑھیں گے، کتے کو پہلے نکال لیں۔ تو ہمارا اس وقت موقف یہ تھا کہ یہ ہماری فوج بھی پاک ہے، اس کا ماٹو جہاد ہے، تو جہاد اگرچہ اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاد سے پہلے اس فوج کو پہلے پاک کریں، کتوں سے اس کو پاک کریں گے تو جہاد بعد میں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری اس فوج کو بھی پاک کر دیں، ان شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت کن کے لیے ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر اتارا گیا ہے یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور بعد میں جو اتارا گیا وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر بعد میں کسی نے آنا ہوتا تو پھر اس کا ذکر ہوتا۔ دوسری آیت فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور نبیوں سے عہد لیا کہ تمہاری زندگیوں میں تمہاری نبوتوں کے سکے جاری ہوں، ایک رسول آ جائے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ جو ڈبل حرکت ہوتی ہے نا، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں، یہ جب بھی کسی حرف پہ آتی ہیں تو وہ واحد کا معنی دیتا ہے۔ رسول، ایک رسول آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اب وہ رسول کتنے آئیں گے؟ سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا کتنے رسولوں کا؟ ایک رسول کا۔
اس کے بعد کوئی دوسرا آنا نہیں تھا تو دوسرے کا ذکر بھی نہیں تھا۔ تیسری آیت اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل، نعمت پوری، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اب نہ کوئی دورا اس دین کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے جس کو پورا کیا جائے، اور نہ نعمت کے اندر کوئی سکم ہے جس کو پورا کیا جائے، اور نہ ہی اللہ کو اس کے علاوہ کوئی دین پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی دین لے کے گا اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے۔ حضرات، قرآن مجید کی یہ آیات مبارکات واضح دلائل ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور آخری کا مطلب سیکنڈ لاسٹ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ آخری اور آخری سے پہلے والے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ آپ کوئی حرف شکایت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کمی کوتاہی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوٹ جو سیکنڈ لاسٹ تھا اس میں کمی کوتاہی آپ بتا سکتے ہیں، اس میں آپ نقص کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ لاسٹ کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ہی آپ پر ایمان ہے، اور اس کے بعد کسی کو تسلیم کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب بھی ہو۔ یہ اہل ایمان کو جو وہ فریب دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خاتم النبیین کے لفظ میں زبان جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، لفظ ادا نہیں ہوتا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ اللہ ایسے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، ان کو صحت ایمانی سے نواز دے۔ اگر ان کے مقدر میں یہ ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی ان سے پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔